میرے عزیزو اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں. لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں. لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں. گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے. اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے. آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ، لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے. اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں،
6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا، نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے۔ مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے۔ 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی، جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا، لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں، آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے۔ بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑے دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے۔ اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر، جیسے نماز میں قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی